Assalamu alaikum, dear students. Today I'm here to teach you about the four caliphs of Islam. As we know that the four caliphs of Islam were great leaders of Islam, and we should have knowledge about that a true leader should have four qualities to make and rule a great nation. کسی بھی لیڈر کے پاس کسی بھی قوم پر حکمرانی کرنے کے لیے چار کوالٹیز کا، چار خصوصیات کا ہونا ضروری ہے. A true leader should be courageous, determined, passionate and humble. ایک جو سچا لیڈر ہوتا ہے، اچھا لیڈر ہوتا ہے، اس کے پاس بہادری ہونی چاہیے، پختہ ارادہ اس میں ہونا چاہیے، جذبہ جنونیت ہونے چاہیے اور عاجزی ہونے چاہیے. So these are the four qualities of a good leader. So now I'm going to teach you about the great caliphs of Islam. The first caliphate, Rashidun Caliphate, was ruled by the four Rashidun rightly guided caliphs: Hazrat Abu Bakr Siddiq Radhiyallahu Ta'ala Anhu, Hazrat Umar Radhiyallahu Ta'ala Anhu, Hazrat Usman Radhiyallahu Ta'ala Anhu, and Hazrat Ali Radhiyallahu Ta'ala Anhu. Caliphs were religious and political leaders of Muslim world. They were close companions of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. They ruled under the guidance of the Holy Quran and teachings of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Rashidun Caliphate lasted for 30 years. It is a role model for all Muslim rulers. So ہمارے جو اسلام کے چار خلفائے راشدین ہیں، یہ چیپٹر ان کے بارے میں، ٹھیک ہے. کیلیفیٹ مین خلفائے راشدین، خلفاء، ٹھیک ہے. تو انہوں نے جو ہے اسلام پر کتنے سال تک دور حکومت کیا، اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں ہم، اور کب تک ان کا دور حکومت رہا، ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کیا تھا، ان سب کے بارے میں ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے. تو ہمارے جو اسلام کے چار خلفاء ہیں وہ ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. Caliphs were religious and political leaders of Muslim world. یہ جو خلفاء ہیں یہ مذہبی رہنما تھے اور سیاسی لیڈر تھے اسلام کے. They were close companions of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی ساتھی تھے، پارٹنرز تھے، میٹس تھے. Companions mean partners. They rule under the guidance of the Holy Quran and teachings of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں جو ہے اور ان کی تعلیمات کے مطابق حکومت کی. The Rashidun Caliphate lasted for 30 years. خلفائے راشدین کا جو دور حکومت تھا وہ 30 سال تک رہا. It is a role model for all Muslim rulers. اور یہ جو ہے تمام مسلمان حکمرانوں کے لیے ایک عملی مثال ہے، یعنی کہ خلفائے راشدین کا دور حکومت تمام مسلمانوں کے لیڈرز کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے، ایک رول ہے، ٹھیک ہے. So now my dear students, I will teach you about our first caliph, Hazrat Abu Bakr Siddiq Radhiyallahu Ta'ala Anhu, and in this topic we will come to know that what was the relation between Hazrat Abu Bakr Siddiq Radhiyallahu Ta'ala Anhu and Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So the name of our first caliph is Hazrat Abu Bakr Siddiq Radhiyallahu Ta'ala Anhu. His name was Abdullah. ان کا نام عبداللہ تھا اینڈ ہز کنیت فیملی نیم واز ابو بکر، اور ان کی جو کنیت، ان کا فیملی نیم جو تھا وہ حضرت ابو بکر تھا. ہز ٹائٹل واز صدیق، ان کا جو لقب تھا وہ صدیق تھا. صدیق مین سچا، سچ بولنے والا. ہی واز اے مین آف گڈ ہیبٹس. ہی واز ویری کائنڈ ہارٹیڈ اینڈ لونگ. وہ بہت ہی اچھے عادات کے مالک تھے، بہت ہی رحم دل اور پیار کرنے والے انسان تھے. ہی واز دا فرسٹ among men to accept اسلام. مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ spent his whole life in the company of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں گزاری. He had great love and affection for him. سو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل میں ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ پیار اور رحم تھا. حضرت ابو بکر
daughter Hazrat Aisha رضی اللہ عنہ was married to Rasulullah صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ کی شادی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی. After the death of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was elected as the first caliph of Islam. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلام کے پہلے خلیفہ منتخب ہوئے. ہی ریمینڈ کیلف فار مور دین 2 years. تو وہ 2 سال تک اسلام کے خلیفہ رہے. اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, جو کہ اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے. سو ہی واز الیکٹڈ ایز دا سیکنڈ کیلف آف اسلام. وہ اسلام کے دوسرے خلیفہ منتخب ہوئے بیفور ایکسیپٹنگ اسلام قبول کرنے سے پہلے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز این اپوننٹ آف اسلام. وہ اسلام کے بہت مخالف تھے. کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وش دیٹ حضرت عمر مسٹ ایکسیپٹ اسلام. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کریں. سو اللہ آنسرڈ ہز پریئرز اینڈ گائیڈڈ ہم ٹو ایکسیپٹ اسلام. تو اللہ نے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہدایت دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کر لیا. دا مسلم گیٹ اسٹرینتھ آفٹر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایکسیپٹڈ اسلام. سو مسلمانوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد جو ہے بہت زیادہ طاقت ملی. پہلے تو مسلمان جو ہیں کفار مکہ سے چھپ کر نمازیں ادا کرتے تھے, لیکن اس کے بعد انہوں نے جو ہے کعبہ میں نمازیں ادا کرنا شروع کر دی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب دیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ غلط اور صحیح کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جانا, ان میں فرق کرنا. ڈسٹنگوشز مین ڈفرینشیٹ, یعنی کہ فرق کرنا کسی چیز میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ became a distinguishing factor between Muslim and disbelievers. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ loved حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تحاشا پیار کرتے, اور ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام کی بہت زیادہ خدمت کی, اور ان کا جو دور حکومت ہے خلیفہ کے طور پہ انہوں نے 10.5 یعنی کہ 10.5 سال تک انہوں نے خلیفہ کے طور پر حکومت کی. اس کے بعد دور آتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, جو کہ ہمارے تیسرے کیلف ہیں. ہی واز اے پائس مین. ہی واز اے فرینڈ آف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. when حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ invited him to Islam, he accepted it instantly. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ was a rich trader. He was known as Ghani because he was very generous and spent generously in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. He always helped the Muslim in times of need. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی متقی اور پرہیزگار انسان تھے. وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت اسلام دی تو انہوں نے فوراً ہی قبول کر لیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی امیر تاجر تھے, اور ان کو غنی کے نام سے جانا جاتا تھا, یعنی کہ کھلے دل کا مالک, بڑے دل کا مالک, خرچ کرنے والا. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اسلام کی راہ میں بہت زیادہ اپنا مال خرچ کیا, اور جب مسلمانوں کو ضرورت پڑی مال کی یا کھانے پینے کی تو انہوں نے دل کھول کر خرچ کیا. ٹھیک ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز نون فار میرنگ 2 of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم daughters, both at different times. For this he became known as Zunnurain, meaning holder of 2 lights. After the martyrdom of Hazrat Umar رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ became the 3rd caliph of Islam. He remained in office for 12 years. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں بیٹیاں جو ہیں ان سے شادی کی مختلف اوقات میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اسلام کے تیسرے خلیفہ چنے گئے,
اور انہوں نے 12 سال تک حکومت کی. اس کے بعد دور آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز سن آف حضرت ابو طالب. وہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے. فرام ہز چائلڈ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ lived with رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بچپن ہی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے. hence he was brought up in the care of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حتیٰ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں پرورش پائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ was the first among children to accept Islam. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بچوں میں سب سے پہلے بچے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. He was at that time only 10 years old. وہ اس وقت صرف 10 سال کے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ wrote letters and treaties for رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطوط اور معاہدے لکھا کرتے تھے. He was a very courageous man. وہ بہت بہادر انسان تھے. That is why he is also known as Asadullah, meaning the lion of Allah. اس لیے وہ اسد اللہ کے نام سے جانے جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے خدا کا شیر. ڈیورنگ دا وار آف خیبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہینڈڈ حضرت علی دا اسلامک فلیگ اینڈ اللہ گرانٹڈ وکٹری ٹو دا مسلم. جنگ خیبر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح بخشی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم had married off his beloved daughter حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ to حضرت علی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی. حضرت حسن اینڈ حضرت حسین were the sons of حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم loved حضرت حسن اینڈ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ very much. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت پیار کرتے تھے. After the martyrdom of حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ became the fourth caliph of Islam. He performed his duties as a caliph for almost 5 years. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی اسلام کے چوتھے خلیفہ بنے منتخب ہوئے. ہی پرفارم ہز ڈیوٹیز ایز اے کیلف فار آلموسٹ 5 ایئرس. اور انہوں نے خلیفہ کے طور پر اپنے فرائض 5 سال تک انجام دیے. سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ دیٹ آل آف یو ہیو گوٹن about the 4 caliphs of Islam. So take care of yourself. Allah bless you. Allah Hafiz.